بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم نے جن موضوعات پر بات کی ہے ان میں جنت اور دوزخ کا تعارف کیا۔ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی آخری زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بس یوں ہی گزر رہی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ اور انسان کی سوچ، انسان کے ارادے، انسان کی نیتیں، یہ سب کچھ مکمل طور پر ریکارڈڈ ہے، سب کا ریکارڈ موجود ہے، اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ کھول کر اللہ جل جلالہ انسان کے سامنے رکھ دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے دنیا کے اندر وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی کا حساب ہوگا، اچھے کام کیے، برے کام کیے، اور پھر آخری جو ٹھکانہ انسانوں کا ہوگا وہ جنت اور دوزخ ہوگا۔ دوزخ کیا ہے؟ قرآن نے بہت ساری جگہوں پر بتایا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جتنی تکلیف، جتنی مشقت، جتنی پریشانی کا انسان تصور کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور اس سے کہیں زیادہ المناک جگہ ہوگی۔ اتنی تکلیف کی جگہ کہ ایک لمحہ گزارنا بھی وہاں مشکل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی نعمتیں دیکھی ہوں گی، بڑی عیش کی ہوگی، اس کو دوزخ میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، ایک لمحے کے لیے دوزخ میں ڈال کر اس کو نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی کوئی نعمت، کوئی اچھی حالت، کوئی خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ یعنی دوزخ کا ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کی ساری سابقہ عیش و عشرت کو بلا دے گا۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جس نے دنیا کے اندر بڑے دکھ جھیلے تھے، بڑی تکلیف کی زندگی گزاری تھی، بڑے آلام دنیا کے اندر اس نے دیکھے تھے، مشقتوں سے بھری ہوئی اس کی زندگی تھی، دکھوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، اور ایک لمحے میں جنت کا وزٹ کرا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی کوئی دکھ دیکھا، کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ یعنی ایک لمحے کی جنت وہ انسان کے سارے سابقہ دکھ اور درد بلا دے گی۔ تو اسی چیز کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی تفصیل سے کیا، مختلف جگہوں پر کیا کہ جنت کیا چیز ہے اور دوزخ کیا چیز ہے۔ آخری صورتوں کے اندر جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نعمت ملتی کیسے ہے۔ جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے نظرت۔ نظرت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کو اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو کہ وہ چھپانے سے بھی نہ چھپے اور اس کے چہرے پر وہ بے تکلف ظاہر ہو رہی ہو، خوشی کی انتہا ہو۔ تو جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں سے ایک نعمت خوشیوں کی انتہا ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ سورۃ القیامہ میں اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہروں کو اس دن نظرت حاصل ہوگی۔
تر و تازگی، خوشی، انبساط، بشاشت، یہ چیز حاصل ہوگی۔ کیوں حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی زیارت یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں خوشی، مسرت، بشاشت، چہرے کی تر و تازگی، اس کی انتہا ہو جائے گی۔ اور یہی بات سورۃ الدہر میں اللہ جل جلالہ نے دہرائی کہ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ جل جلالہ جنت والوں کو تر و تازگی، مسرت اور خوشی کی انتہا عطا فرمائے۔ اور آج سورۃ المطففین پڑھی گئی ہے، اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ جنت کی نعمتوں کے نتیجے میں ان کے چہرے پر انبساط دیکھو گے، ان کے چہرے پر تر و تازگی دیکھو گے، ان کے چہرے پر مسرت کے، خوشی کے آثار واضح طور پر دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اس دعا میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر اللہ عبدا، کہ اللہ اس بندے کو جنت کی یہ جو تازگی والی نعمت ہے، چہرے کی تر و تازگی والی نعمت ہے، جو ساری نعمتوں کا نچوڑ ہے، ان کا نتیجہ ہے، یہ اللہ اس بندے کو عطا فرمائے جو چند کام کر دے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ میری بات کو دھیان سے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سننا، سمع مقالتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ پھر اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے، سمجھ لے اس کا مفہوم، اور اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لے، تاکہ آگے نقل کرنے میں کوئی بے احتیاطی نہ ہو۔ اور تیسرا کام یہ کہ وہ آگے کسی اور تک میری بات کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، اسے محفوظ کرنا احتیاط کے ساتھ، اور پھر پوری احتیاط کے ساتھ اسے آگے نقل کر دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ جو یہ عمل کرے اللہ جل جلالہ اس کو جنت کی یہ نعمت عطا فرمائے۔ ہم نے پورا رمضان قرآن سنا ہے، اللہ کا کلام سنا ہے، تو آخر میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں ان کا علم بھی ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اردو کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل مستند کتابیں موجود ہیں، اردو میں ترجمہ شدہ موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں، کسی مستند عالم سے مشورہ لے لیں، جو آسان سی آپ کو لگے وہ آپ کو بتا دیں گے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ کسی مستند عالم سے کوئی حدیث سنیں، توجہ سے سنیں، اس میں سمجھنے میں کوئی ابہام ہو بے شک پوچھ لیں، اور وہ گھر جا کر بتا دیں۔ تو حدیث رسول کے ساتھ اپنا تھوڑا سا تعلق قائم کرنا، ایک تو باقاعدہ آدمی محدث بنتا ہے، حدیث پر عبور حاصل کرتا ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے، بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہ نعمت صرف محدثین کے لیے نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں عام آدمی بھی اس انداز سے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح کلام اللہ کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق ہے، اسی طرح کلام رسول کے ساتھ بھی ہم کسی نہ کسی درجے میں اپنا ربط اور تعلق بحال کریں۔ لیکن حدیث کے بارے میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ غیر مستند حدیث، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں میسیجز چلتے رہتے ہیں، مختلف حدیثیں، تو کوئی بھی اس طرح کی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی گئی ہو، اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ واقعتاً یہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سننا، اسے آگے بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری طرف غلط بات منسوب کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی اس کا دوزخ میں جانا کنفرم ہے۔ اب دیکھ لے کہ دوزخ میں کون سی سیٹ اس نے لینی ہے۔ جیسے اس بس میں بیٹھنا ہے، اب کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے یہ میں اندر جا کر دیکھ لوں کہ اس پہ بیٹھنا ہے یا اس پہ بیٹھنا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو بہرحال
ہمیں تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔